वेलकम बैक नाज़रीन। वो मासूम कलियां जिन्हें खिलने से पहले ही नोच डाला और इस तरह से नोचा गया कि शायद उनके जख्म सारी जिंदगी ना भर पाए। अरीबा और अलीना हमारे साथ मौजूद हैं। अरीबा से पूछते हैं कि हुआ क्या था उस दिन, वो शख्स इस कदर जुल्म ढाता रहा। क्या अरीबा ने चीख के माँ बाप को नहीं बुलाया? अरीबा कुछ ठीक हो बेटा, बात कर लोगी? माइक थोड़ा सा ऊपर कर लो। कितने साल की हो आप? 13 साल। 13 साल की। उस दिन जब वो साईं आबिद, वो ढोंगी पीर आपको कमरे में लेके गया या उससे पहले अलीना को लेके जाता रहा, तो अलीना ने आपको कुछ नहीं बताया या आपको कुछ पता नहीं चलता रहा पहले? नहीं। फिर उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो मुझे अंदर लेके गया। उसने पहले जाने साथ मेरा दुपट्टा उतार के मेरा मुंह बांधा है। उसने बोला कि अंदर मेरे मोक्कल आएंगे तो आप देख के डर जाओगे। फिर उसने मेरे हाथ पैर भी बांध दिए। मैंने इसको रोकने की कोशिश की है लेकिन मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए। हाथ पैर किस चीज से बांधे थे? हाथ पैर दुपट्टे से बांधे थे। आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। फिर मैं उठ के उधर से चलने भी लगी थी लेकिन उसने मेरी टांग पकड़ ली है। टांग पकड़ ली थी? आपका मुंह बांधा था उसने, क्या आंखों पर भी कुछ बांधा था? नहीं। और क्या आपको किस तरह से उसने वहाँ पे अंदर कोई हाथ बांधे, क्या किया था? अंदर पहले मेरा मुंह बांधा है, फिर उसने मेरे हाथ बांधे हैं, फिर पैर भी बांध दिए थे। एक दुपट्टे से इतनी चीजें कैसे बांध ली उसने? 2 थे दुपट्टे। 2 दुपट्टे थे? कह के 2 दुपट्टे साथ लेके गया था अंदर? नहीं। कह के 2 दुपट्टे अंदर साथ लेके गया था? हाँ? एक मैंने ऊपर लिया हुआ था, एक उधर था अंदर। एक अंदर पड़ा हुआ था। कितनी देर रहा अंदर वो आपके साथ? 1 घंटा तकरीबन। 1 घंटा? फिर 1 घंटे के बाद उसने आपके हाथ खोले? जी। फिर आपने भागने की कोशिश की वहाँ से, मामा को बताने की, पापा को बताने की? मैंने उस वक्त, मुझे होश ही नहीं था। कोई चीज खिलाई थी उसने अंदर आपको जिससे नींद आई हो? कुछ भी नहीं। कोई इंजेक्शन दिया हो आपको? नहीं। कुछ भी नहीं? क्या हाल है लीना आपका? ठीक ठाक। ठीक हो? जी। आपके गुर्दे में अब दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। बात कर लोगे? जी। कितनी बार गए थे अंदर आप? मैं 4 या 5 दफा अंदर की थी। वो क्या कहता था अंदर ले जाके आपको? वो अंदर जाके कहता था, पहले सबसे कहता था कलमा पढ़ो। हम जब मना करते थे तो वो कहता था कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं आपके साथ करूँगा। हम नहीं थी पढ़ती कलमा, तो एक लड़की उसका बार बार जिक्र करता था, कहता था मैं उसके साथ ऐसे करता था। जानती हैं आप उसे? जी। कौन है वीजा? चाचू स्नवरनी। अच्छा। उसकी बेटी है। अच्छा। उसका बार बार नाम लेता था। जब हमने बोला हम नहीं, तो वो कहता था, उसने हमारा मुंह बांधा। उसने बोला कि यहाँ पे मोक्कल आएंगे, ये ना आप उन्हें देख के आप चिल्लाएं और शोर मचाएं तो ये ना सभी आ जाए अंदर, इसलिए मैंने आपका मुंह बांधा। उसने मुंह बांधा और हमारे साथ। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने हमें थोड़ी देर पढ़ाता रहा, फिर तो कलाम पढ़िया, कलाम पाक की तिलावत किया। उसके बाद फिर उस वक्त जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं, वो पता नहीं क्या पार्क के ऊपर फूकते थे, होश ही नहीं रहती। होश नहीं रहती थी? जी। नींद आ जाती थी? जी। कितनी बार हुआ आपके साथ ये सब? 2 या 3 दफा। तो आपने मामा को क्यों नहीं बताया जब होश में आते थे उसके बाद? की देता था, वो कहता था अब मैंने आपके साथ मोक्कल छोड़े हैं ताकि वो जब आप उन्हें किसी को बताएं तो उन्हें मार दें, आपके मम्मी पापा को। तो जिस वक्त वो काम इस तरह का उल्टा करता था, तो उस दौरान इस चीज की आवाजें कमरे में होती थी? पढ़ाई की होती। आंखों पे पट्टी भी बांधता था? जब पहली दफा किया था उस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी? जी। उसके बाद नहीं बांधी? नहीं। एक एक करके जाते थे आप लोग अंदर? जी। कितनी देर अंदर रहते थे आप? पहले मेरी आपी को लेकर जाता था 1 घंटा, उसको 9 से 10 तक उसे रखता था अंदर, फिर 10 से लेकर 12 तक मुझे निकाल देता था। नाज़रीन, आप बीती अपनी ही जुबानी और वो वालिदैन जिनका शराजा बिखर गया, उनके दर्द की दास्तां अब तक शायद हमारे नाज़रीन बहुत हद तक समझ चुके हैं कि वो हैवान किस तरह से सिर्फ अपनी हैवानियत को ढाने के लिए
اپنے سکون کے لیے کیسے سب کو نوچتا رہا, کیسے سب کو برباد کرتا رہا. تو شاید کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ گھر میں ہی سرنگ لگ چکی ہے, گھر میں سے ہی ہر چیز عزت آبرو لٹ رہی ہے, کوئی لٹیرا گھس آیا ہے. یہ سب کیسے ہوا, وہ شخص کون تھا, اس کی پیچھے اصل حقیقت کیا تھی, کس حقیقت کا لبادہ اوڑھ کے وہ کس چیز کو چھپا رہا تھا, یہ حقائق کیا ہیں ہم آپ کو دکھائیں. جتنا المناک واقعہ تھا اور جس طرح سے یہ قابل مزاحمت تھا, پولیس نے پھر جیسے انٹیروگیٹ کیا سارے معاملے کو, اور ابھی تک پروگرام میں ہم نے آپ کو کافی حد تک انکشافات دکھائے. پولیس نے یہ معاملہ کیسے ٹیکل کیا, انٹیروگیٹ کس طرح سے کیا, ابھی کون کون سے حقائق سامنے آنا باقی ہیں. ایسے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اسی حوالے سے ڈی پی او گجرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید علی محسن صاحب. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محسن صاحب, یہ بتائیے گا کہ سر واقعہ ایسا تھا, ایک جعلی پیر جس نے بربریت ڈھائی, کئی بچیوں کو نشانہ بنایا, یہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کیسے کیا؟ دیکھیں جی, یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس اسٹیشن بولانی میں پیش آیا. اچھا. اور یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا, یہ اس کے پیچھے سے کنٹینیوٹی چلی آ رہی تھی. ایک جعلی پیر ہے, وہ ایک گھر میں جاتا تھا, اور بھی گھروں میں جاتا ہوگا. تو اس جس گھر میں جاتا تھا وہاں پہ 2 ٹین ایجر بہنیں ہیں, اور ان کے ساتھ وہ پچھلے کچھ مہینوں کے ساتھ زیادتی کر رہا. اچھا. اس کے والدین کو اس بات کا نہیں تھا پتہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے, جہالت بھی ہے, اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی وہ بچیاں بیچاری اتنی تنگ آ گئیں کہ ایک دن تنگ آ کے انہوں نے اپنے والدین کو بتا دیا. پھر اس کے والد نے ان کے ساتھ کنسسٹنٹلی یہ کام کرتا رہے. اچھا. پھر والد نے پولیس کو رپورٹ کی اس جعلی پیر کے بارے میں. پولیس کو میں نے پھر ٹاسک دیا کہ اس بندے کو جو ہے نا آپ نے 72 گھنٹے کے اندر اندر اریسٹ کرنا ہے. پولیس نے پھر اپنی مخبری کے نظام کے ذریعے مختلف جگہوں پہ ریڈز کیے. یہ شخص ہمیں اپنی جو اس کا ٹھکانہ تھا وہاں بھی نہیں تھا ملتا. کوئی آستانہ وغیرہ بنا رکھا تھا؟ جی. الٹیمیٹلی اس کو ایک جگہ سے گرفتار کر لیا گیا, اور 72 گھنٹے کا نوٹس تھا, بٹ ہی واز اریسٹڈ ود ان 36 hours. دیٹس ویری گڈ. اچھا, اہل علاقہ چونکہ گاؤں کا ماحول آپ جیسے بتا رہے ہیں, تو گاؤں کے لوگوں کو تو بڑی جلدی ایک دوسرے کے کریکٹر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, وہ تو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. سادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت تیز ہوتے ہیں اپنی باؤنڈری کے بارے میں, کہ اس باؤنڈری میں کون آ رہا ہے باہر سے. یہ کیا اسی گاؤں کے رہنے والا تھا؟ گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں, اس گاؤں کا تو نہیں تھا, یہ کہیں اور کا رہنے والا تھا, لیکن اس گاؤں میں اس کا اکثر آنے جانا تھا, اور بھی مریدین ہیں. اچھا. میں پھر بات کروں گا سوشل مائنڈ سیٹ کی. پتہ کر رہے ہیں کہ کہیں اور بھی اس طرح کے انسیڈنٹس تو نہیں کرتا رہا. ابھی تک کوئی اور انسیڈنٹ رپورٹ تو نہیں ہوا. رپورٹ ہوا ہے اس پہ ہم نے قانونی کارروائی کی اور اس کے خلاف مقدمہ. تو انٹیروگیشن کے درمیان یا انٹیروگیشن کے دوران کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہے جس سے یقین ہوا ہے کہ پیر ہی ہے, یا ویسے یہ لوگ؟ یہ بالکل کوئی پیر نہیں ہے جی, یہ جعلی پیر ہے. کوئی تعویذ وغیرہ برآمد ہوئی؟ تعویذ وغیرہ اس سے برآمد ہوئے ہیں, منتر کی چیزیں وغیرہ برآمد ڈھونگی تھا. اور یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں اس نے کنفیشن بھی کر لی ہے. کنفیشن کیا کیا ہے اس نے؟ یہی کیا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کر. ابھی تک کتنی لڑکیوں کا اعتراف کر چکے ہیں؟ ابھی یہ ہمارے پاس پولیس ریمانڈ میں ہے, تفتیش جاری ہے. تو مزید اگر انکشافات ہوئے تو ہم ان کے الواقعین سے رابطہ کریں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ دفعات کون کون سی لگائی گئی ہیں اس مقدمے کے لیے؟ 376 ہے جی ہماری پی پی سی کی دفعہ, وہ اس پہ جو ہے وہ لگائی گئی. ٹھیک. اور ابھی انٹیروگیشن کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کیا جا رہا ہے, اور چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو؟ وسائل وسیع کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کے کیمیکل ٹیسٹ جو ہیں اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی کنسرنڈ فورینسک لیب کو بھجوائے گئے ہیں. وہ جب آ جائیں گے تو اپروکسیمیٹ کتنے دن میں آ جاتے ہیں وہ؟ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے. وہ جب ٹیسٹ آ جائیں گے تو ہماری ایویڈنس جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو جائے گی, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اس کو عدالت سے سزا دلوائی جائے. ٹھیک. ہماری دعائیں بھی اسی چیز میں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں, اور یقیناً کہیں نہ کہیں یہ بہت اچھی ایفرٹس بھی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہ انہوں نے فرد طور پر ایسے ناسور جو ہمارے معاشرے میں پل رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی ہے. بہت شکریہ آپ کا سید علی محسن صاحب. آپ نے خود, کیونکہ آپ سربراہی کر رہے ہیں اس وقت گجرات کی تمام پولیس کی, تو آپ نے خود اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا اور خود سے دیکھا. بہت اچھی چیز ہمارے سامنے بھی ناظرین اس وقت آئی. پولیس نے تو جس طرح سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا, یا جو کچھ تھا سامنے حقائق ایسے تھے جو کہ ہوش ربا تھے, کہیں نہ کہیں پسینے چھوٹ رہے ہوں گے ایسے لوگوں کے, جو والدین کے, جو کسی نہ کسی جعلی عامل یا ڈھونگی بابا کے کہیں نہ کہیں ان باتوں میں, اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں. میں پھر اپنے پروگرام میں یہی کہوں گی کہ اویئر رہیے گا, کیونکہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں دن بدن اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں.